سال پہلے 2 سال پہلے کہتا تھا، وہ اب شازیہ مری بھی گئے اور وہ اب گورنر پنجاب بھی گئے اور وہ اب ٹاپ لیڈرشپ ساری گئے. تو میں نے تو اپنی مطلب ہے ان باتوں پہ جو بنیادی میرا ایک اختلاف رہا ہے، اور میں اختلاف کیا، میں ان کو کہتا رہا ہوں، میں پارٹی کی قیادت کو بدستور کہتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو نقصان ہے، اس کا نقصان ہے. چلیں جو صاحب دیکھیں نا، آپ کی باتیں اس کا مطلب آپ کی باتیں آپ کی پارٹی کو جائیں لیکن دیر سے آئیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور اب اسی لیے وہ شکوہ کر رہے ہیں جو آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ پھر آپ کی پارٹی اس کی کیا مجبوری ہے کہ اس سیٹ اپ کو انہوں نے یعنی سہارا دیا ہوا ہے؟ نہیں، ایک مجبوری تو ہے. انہوں نے ایک اگر ایک معاہدہ کر لیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک ارینجمنٹ کر لیا ہے، تو ارینجمنٹ سے پارٹیز یوں ہی تو نہیں چھوڑ جاتی. یہ لوگ بڑے اس معاملے میں وہ ہوتے ہیں، ان کی ایک وکڈ کوشش ہوتی ہے آپ کو امبیرس کرنے کی، مجھے امبیرس کرنے کی. مثال کے طور اب مجھے کہتے ہیں آپ پارٹی میں کیوں؟ بھائی میں پارٹی میں ہوں، اب میری عمر ہے سفید بالوں میں پارٹیاں بدلنے کی. ٹھیک، اب میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو بتاتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں. یہ پوائنٹ آف ویو میں پارٹی کا ترجمان کے طور پہ نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ پہ کر رہا ہوں اپنے. اور پارٹی میں اگر اتنی برداشت ہے کہ وہ میرے اختلاف کو بھی سن لیتی ہے، وہ میرے لائرز موومنٹ میں بھی جو پارٹی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے آصف زرداری صاحب، یہ مجھے بلا کے کہتے تھے کہ یہ ختم کرو اور یہ آپ پلیز ختم کریں. لیکن وہ میں نہیں تھا کرتا. اب پارٹی میری میں اگر برداشت ہے تو یہ تو اس کا بڑا کریڈٹ ہے. نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ چوہے صاحب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ تو بڑی قابل ستائش کمینڈیبل بات ہے کہ کسی پارٹی میں اختلاف رائے کے باوجود اس میں برداشت پائی جاتی ہے. باقی جو 2 بڑی پارٹی ہیں ان کے ہاں اختلاف رائے ہو تو اگلے بندے کو نوٹس بھی ملتا ہے اور اس سے پارٹی کی رکنیت بھی معطل کر دی جاتی ہے. کئی ایک مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، نون لیگ کی بھی اور پی ٹی اے کی بھی. یہ تو واقعی اچھی بات ہے. اچھا، چونکہ یہ سیاسی معاملات پہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی پاکستان کے مختلف اتار چڑھاؤ سیاست کے دیکھ رکھے ہیں. بھٹو صاحب کا دور ہو، مذاکرات کی کہانی ہو، بی بی شہید ہوں، نواز شریف صاحب کے معاملات ہوں. یہ جو اب ایک بار پھر سے مذاکرات کی سمت میں آگے بڑھی ہے حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی، لیکن وہ تعطل کا شکار بھی ہیں مذاکرات، اس سے آپ کو کچھ خیر برآمد ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں، خیر برآمد مجھے تو دکھائی نہیں دیتی. یہ اگر 2 جماعتوں میں معاہدہ ہو جائے، اس وقت پیپلز پارٹی کو انہوں نے بالکل باہر رکھا ہوا ہے اس عمل سے، اور وہ سارے فیصلے شہباز شریف کے سرپرست کر رہے ہیں. شہباز شریف تو ان کو سلوٹ مارتا ہے. وہ تو آپ نے ویڈیو پہ دیکھا ہے کہ وہ آ رہے ہیں گاڑی میں اور شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں ریسیو کرنے کے لیے. وہ دروازہ، ایک سفید ہاتھ بڑھتا ہے کیمرے میں اور وہ دروازہ کھولتا ہے. اس سے پہلے کہ دروازہ کھلے شہباز شریف صاحب سلوٹ مارتے ہیں، پھر وہ باہر نکل کے وہ ان کو سلوٹ مارتے ہیں، پرائم منسٹر کو. تو یہ اب ان میں تو انہوں نے تو بالکل رائٹ آف کر کے دے دیا ہے، اور اب بس یہ کہا ہے کہ جی ہمارے کیسز ختم کراؤ اور وہ ختم ہو جائیں، اور ہم مارچ جو ہے 2025 اس کے بعد ہم صرف یہ چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن جو اس کو قانون کا، جو نواز شریف کے بنائے ہوئے قانون کا حکم ہے کہ 1 سال کے بعد الیکشن سے نوٹیفیکیشن آف دی الیکشن ریزلٹ کے 1 سال کے بعد آپ نے جتنا مٹیریل ہے، جتنا الیکشن مٹیریل ہے، وہ اس کو ڈسٹروائے کر دینا. یہ اس دن تک ہے جس دن تک یہ فارم 45 ڈسٹروائے نہیں ہوتے. فارم 45 جس دن ڈسٹروائے ہو گئے، آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں ہی نہیں رہیں گے. یہ تو بڑے خوش. یہ فارم 45 ایک ان کی
گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے اور وہ اس سے گھبراتے ہیں. فارم 45 کے سارے جو میاں نواز شریف کے فارم 45 سے یہ آن چودھری کے یہ جن کے الیکشن کمیشن نے خود اپنی ویب سائٹ پہ جن کو لگایا تھا, ان میں اتنی ڈسکریپنسیز تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو جس کے 1.25 لاکھ ووٹ تھے اس کو 13,000 کر دیا, اور میاں صاحب کے جس کے 13,000 تھے اس کو 1.25 لاکھ کر دیا یا قریب. اب یہ چیزیں انہوں نے, اب وہ فارم 45 باہر آیا, 3 گھنٹے کے اندر وڈرا کر لیا, ڈاؤن لوڈ کر لیا الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ سے. یہ ان کے لیے یہ اچھا دیکھیے, میں بات تو آپ کی اپنی جگہ درست ہوگی, اس پہ حکومت کا بھی اپنا موقف ہے, لیکن دیکھیے ساجد رفیق نے اگلے روز بڑی اہم بات کی. وہ مذاکرات کے حامی بھی ہیں اور مل بیٹھنے کی بھی بات کرتے ہیں, ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہو, بلکہ رانا ثناء بھی اس کی تائید کر رہے تھے کہ اگر زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, مولانا صاحب, عمران خان صاحب یہ چاروں مل بیٹھیں تو واقعتاً اگر مذاکرات چاہیے جمہوریت کے لیے, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا, یا چارٹر آف اکانومی کے لیے چاہیے, تو کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ 4 جو بڑے ہیں یہ تو نظر ہی نہیں آ رہے کہیں, نہ زرداری صاحب, نہ میاں نواز شریف صاحب, مولانا اپنی جگہ ان کی اپنے مسائل ہیں, یہ نظر ہی نہیں آ رہے, تو ان 4 کو لیڈ نہیں کرنا چاہیے, سامنے نہیں آنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ مذاکرات کے ساتھ یہ کچھ کر لیں گے, مذاکرات اگر یہ آپس میں کرتے ہیں بالکل کرنا چاہیے 4 کو, لیکن مذاکرات اس بنیاد پہ ہونے چاہیے کہ جو 5واں فریق ہے وہ 5ویں شخصیت جو ہے وہ ان کے تابع ہے, اور یہ ان کو تابع رکھ سکتے ہیں, اور ان کے تابع یہ نہیں بنیں گے. اب مسئلہ تو یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی تقریر بھی لکھی ہوئی کہیں سے اور سے آتی ہے. اچھا. اور میاں شہباز شریف بہت ہی ان کے مقبول پرائم منسٹر ہیں, اور میاں نواز شریف کو رستے سے ہٹانا یہ اس بھائی کے لیے ممکن نہیں تھا. ان میں کوئی بھائیوں میں ایسے ہی تعلقات نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کو بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہو سکے. یہ چوہے صاحب یہ تو اچھی بات نہیں ہے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ اگر شہباز صاحب مقبول ترین پرائم منسٹر وہاں جہاں آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ تو اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ پتہ چلتا ہے 2 سال 2.5 سال بعد پھڈا ہوتا ہے, صفحہ پاٹ جاتا ہے, پرائم منسٹر گھر چلا جاتا ہے, مدت ہی نہیں پوری کر پاتا اسی وجہ سے. نہیں, مقبول ترین ان میں جو بھی ہے محمد خان جنیجو جتنا شریف سادہ آدمی کوئی اور تھا, کوئی وزیر اعظم اور آیا ہے, اور جس نے اور اس کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا. یہ برداشت نہیں ہوں گے مقبول جتنے بھی ہو جائیں. اور انہوں نے تو انہوں نے دیکھا نواز شریف اور وحید کاکڑ کی لگ گئی, نواز شریف اور پرویز مشرف کی, جس کو نواز شریف نے اپوائنٹ کیا ہوتا. ایسا ہی ہے. بہرحال یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ کبھی بھی کوئی پی ایم مدت نہیں پوری کر سکتا. شکریہ چوہے صاحب, وقت کی کمی.